بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم عاشورہ ہے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سن 1444 ہجری۔ آج کے دن وہ سانحہ اور وہ دردناک واقعہ پیش آیا، آسمان نے وہ منظر دیکھا جو نہ دیکھتا تو اچھا ہوتا۔ بات ہے سن 61 ہجری کی، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کوفے میں ہوا اور ان کی جگہ پر ان کا لڑکا یزید تخت نشین ہوا، تو اس نے مدینے والوں کو یہ خبر بھیجی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ تمام حضرات تجدید بیعت کر لیں اور سب کے سب میرے ہاتھ پر بیعت فرمائیں۔ تو حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ساتھ کئی صحابہ نے یزید پر بیعت فرما لی، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کو خط لکھا کہ میں چوری چھپے بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں علی الاعلان بیعت کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں کوفیوں کا تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 1200 خط اور کہیں روایت میں آتا ہے کہ 50 خط ملے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ آل رسول ہیں، آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت اسلامی حکومت کا دارالخلافہ کوفہ میں ہوا کرتا تھا، جو اسلامی حکومت کا مرکز تھا تو وہ کوفہ میں تھا۔ تو اس وجہ سے کوفیوں نے خط لکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لائیں، آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، آپ حکومت کے زیادہ حقدار ہیں یزید سے، لہٰذا آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی عقیدت کو دیکھتے ہوئے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے وہاں کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو۔ جب مسلم بن عقیل نے پوری تحقیق کر لی کہ ہاں یہاں والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا کہ ہاں یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ جب یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا، کوفہ نکلنے کا ارادہ کیا، ساتھ میں اپنے اہل و عیال کو لیا۔ تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 70-72 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، جو اپنے خاندان کے تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، مگر بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب نے آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں جائیں اور وہاں کا جو گورنر ہے یا وہاں کی جو حکومت ہے انہیں شہید کر دے۔ تو آپ کو منع کیا، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، یہ کوفہ والوں کی عقیدت ہے، کوفہ والے ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، اگر میں نہیں گیا تو ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی اور ان کا دل دکھے گا، اس لیے میں نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ حضرات مجھے جانے دیں۔ آپ حضرات ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ جب رستے میں تھے، عراق کے قریب پہنچے، تو اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے، ایک صحابی رسول تھے، یزید نے ان کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم اور جابر گورنر کو وہاں کی گورنری عطا کر دی، سونپ دی۔ ابن زیاد بڑا ہی ظالم انسان تھا، اس نے کوفیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کوفی بیعت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے اور ان کے لشکر نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو دردناک انداز میں شہید کر ڈالا، مگر اس کی خبر امام حسین رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی۔ جب تک اس کی خبر امام حسین تک پہنچتی تب تک آپ عراق کے بارڈر تک پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ جو آئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار سے کہا کہ آپ تمام لوگ واپس لوٹ جائیں، میں تو کوفہ جا کر رہوں گا۔
اتنے میں حر بن یزید گھوڑا لے کر آیا اور اس نے کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، ہم آپ کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، وہاں کے حالات خراب ہیں، آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا۔ کربلا جانے کے بعد ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین اپنے رشتہ دار اور دیگر اصحاب کے ساتھ کربلا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس نے لشکر سے آپ کا گھیراؤ کر لیا اور پھر مکالمہ جاری ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا تو تم مجھے مکہ جانے دو، یا پھر میں اپنے ہی مسلمان کے ساتھ جہاد کروں، یا پھر مجھے تم یزید سے ملنے کی اجازت دو، میں اس سے بیٹھ کر بات کروں گا اور کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، اور اگر بیعت کی بھی بات ہے تو میں وہاں جا کر یزید کے پاس جا کر وہاں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ اور اس وقت یزید شام میں تھا، مگر ابن زیاد نے حضرت امام حسین کی تینوں شرائط میں سے ایک بھی شرط نہ مانی، اور لڑائی چھڑی، یکے بعد دیگرے دونوں طرف سے مسلمان آتے گئے، لڑتے گئے، شہید ہوتے گئے، اور پھر آخر میں آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا جو وہ نہ دیکھتا تو اچھا ہوتا۔ نواسے رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ جو بچے ہوئے اصحاب تھے، ان کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو تاریخ اسلام کا بڑا دردناک واقعہ ہے۔ شہادتیں تو بہت ساری ہوئیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادتیں بہت ہوئیں، لیکن یہ شہادت جس نے زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دیا، یہ اسلامی تاریخ کی دردناک شہادت ہے۔ اور جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ تاریخ اسلام کا سب سے بدترین دور ثابت ہوا، کہ جب اس گردن پر تلوار چلی جس گردن کو کبھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، اس چہرے کو روندا گیا جس چہرے کو کبھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ مگر یہیں تک بس نہیں ہوا، ابن زیاد کی بدبختی یہ ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر ان کے جسم مبارک سے جدا کر کے تشت پر جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو ابن زیاد اپنی چھڑی سے ان کے ہونٹوں اور چہرے پر ٹچ کرنے لگا، مارنے لگا، ہلکا ہلکا اس طریقے سے۔ تو وہاں پر بیٹھے مجلس میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک اور تھے، انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد، تجھے شرم نہیں آتی کہ جس چہرے مبارک کو کبھی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، اس پر تو اپنی چھڑی لگا رہا ہے؟ تو ابن زیاد کو تھوڑی بہت غیرت آئی، اور پھر اس کے بعد وہ اس سے باز آیا۔ مختصراً یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ آسمان و زمین کو رلا دینے والا واقعہ ہے، مگر اس شہادت سے ایک سبق اور ایک پیغام ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ظالم کے آگے جھک جانا یہ بزدلی کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی برائی ہو رہی ہے، تمہیں طاقت اگر ہے تو تم اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو تم زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو تم اسے دل میں برا سمجھو۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پہلے حصے پر عمل کیا کہ انہوں نے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کی۔